अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जालिम से लड़ता हूँ। मुझे जो हुक्म रब्बी है वही मिलता। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجاء في الحديث الصحيح روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله يحب العتاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. قابل قدر دینی اور اسلامی بھائی کو اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے
صاحب روز جزا رحمت دو عالم قائد المرسلین محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان معلم انسانیت، معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ فصلوات ربی وسلامہ علیہ۔ محترم بھائیو، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا الا دل الامت علیہ۔ کوئی خیر و بھلائی ایسی نہ چھوڑی جس کو آپ نے، جس کی رہنمائی آپ نے اپنی امت کو نہ کی۔ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا الا دل الامت علیہ ولا شرا الا حذرها منه۔ اور نہیں کوئی ایسی برائی ایسی آپ نے چھوڑی جس سے امت کو آپ نے ہوشیار نہ کیا ہو، حذرها منه، جس سے امت کو آپ نے متنبہ نہ کیا ہو، جس سے امت کو آپ نے چوکنا اور ہوشیار نہ کیا ہو۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر طرح کی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق، زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق آپ نے امت کی رہبری فرما دی ہے۔ اس لیے وہ حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ما من شيء يقربكم الى الجنه ويبعدكم من النار الا وقد حدثتكم به وفي روايه اخرى الا وقد امرتكم به وما من شيء يقربكم الى الجنه۔ ہر وہ چیز جو امت کو جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیز بتلا دی اپنی امت کو۔ الا وقد امرتکم بہ، میں نے وہ سب تمہیں بتلا دیا ہے، ان تمام چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلا دی۔ اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو امت کو جہنم سے دور کرنے والی تھی، جو امت کو جہنم سے قریب اور جنت سے دور کرنے والی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا الا وقد نہیتکم عنہ، میں نے تم کو اس سے روک دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مکمل ہدایت و رہنمائی کر دی ہے، اور اسی لیے یعنی دین اسلام کی جو تمام تفاصیل ہیں، تفاصیل الدین، دین کی جو تفصیلات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیان کر دی۔ اس لیے وہ حدیث سلمان الفارسی موجود ہے احادیث سنن کی کتابوں میں، کتب الصحاح کے اندر حدیث موجود ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین نے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارے نبی نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتلا دی، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھلا دیا، ہر چیز کی تعلیم دے دی، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کے طریقے کو بھی بتلا دیا، رفع حاجت اور آداب قضاء حاجہ مکمل بیان ہے کتاب الطہارہ۔ احادیث کی تمام کتابوں میں جو ابواب الطہارہ یا کتاب الطہارات
کتاب الطہارہ، اس میں یہ حدیث آئی ہوئی، حضرت سلمان فارسی کو کون کرے مشرکین کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتلا دی، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کے طریقے کو بتلا دیا کہ کس طرح سے حمام میں داخل ہونا ہے، بیت الخلا میں کس طرح سے داخل ہونا ہے، لیٹرین میں کیسے داخل ہونا ہے، کیا پڑھ کر داخل ہونا ہے، کون سا پاؤں آگے بڑھاتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور کس طرح سے رفع حاجت کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے سلمان فارسی کہتے ہیں اجل لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بقارئة او بول الى آخر الحدیث۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علمنا نبینا کل شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتلا دی ہے، تمام زندگی کے تمام جو شعبے ہیں، زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق ہماری ہدایت و رہبری کر دی ہے۔ تو میرے بھائی کو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہماری مکمل ہدایت و رہنمائی کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی روح اطہر جسم اطہر سے پرواز کر گئی، یقینہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے ساری چیز بیان کر دی، دین اسلام کو آپ پر کامل و مکمل کر دیا۔ عرفات کے میدان میں ہے کہ جبریل امین یہ وحی لے کر اترتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ بیان اکمل ہے جس پر اللہ نے آخری کیل ٹھوک دی، آخری مہر ٹھوک دی، تاکہ دین اسلام کامل اور مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا چھوڑائی نہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آج کی اس مجلس کے آج کے اس ماہانہ دعوتی اصلاحی اور دینی جو یہ اجتماع ہے، اس کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا وہ یہ موضوع ہے کہ جمائی اور چھینک کے آداب۔ اسلام اچھے اخلاق اور آداب کا دین ہے میرے بھائی، اور میں نے بتایا کہ اسلام نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز جتنی ہو سکتی ہے سبوں کے متعلق ہماری رہنمائی کر، کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک لینے اور جمائی لینے سے متعلق کیا آداب بیان کیے، کیا آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جمائی اور چھینک لینے کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ آج کی اس مجلس میں میرا موضوع یہی ہے، کیا ہے؟ آداب القطاس اور القطاس والتساؤل فی الاسلام، یعنی اسلام میں جمائی اور چھینک کے آداب یا جمائی اور چھینک کے متعلق اسلامی آداب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جمائی اور چھینک کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، آپ کی کیا ہدایات ہیں، اور آپ نے جمائی اور چھینک لینے سے متعلق کیا آداب بیان کیے ہیں، تاکہ ہم ان آداب کو سن کر اس پر عمل کریں۔ اور یہ موضوع موسم کے لحاظ سے بھی یہ موضوع انتہائی مناسب ہے، کیونکہ سردی کے ایام میں یہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے، سردی کے موسم میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور سردی کے ابتدائی میں پہلے ہی مرحلے میں جب بھی موسم بدلتا ہے، موسم میں تبدیلی آتی ہے، تو انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، زکام کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے، عام حالات میں بھی زکام انسان کو آتے ہیں، اور خاص طور سے اس موقع پر بھی۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چھینک اور جمائی کے متعلق کیا اسلامی آداب ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں، تاکہ آپ اور ہم ان آداب کو سن کر ان چیزوں کے چھینک لیتے وقت اور جمائی لیتے وقت ہم آپ کی سنتوں کو
ان سنتوں کو عملی جامہ پہنا ہے۔ آج ان سنتوں پر عمل کرنا متروک ہو چکا ہے، یہ بھی من السنن المہجورہ ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی اب مردہ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آداب کو سنیں بھی اور سن کر کے اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں میں بھی ان تعلیمات کو یا سیکھ اور جماعت سے متعلق جو اسلامی آداب ہیں ان کو نشر کریں، ان کو پھیلائیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس۔ عطاس کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ چھینک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک لینے کو پسند کرتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک لینے کو پسند کرتا ہے، کذالک یحب المؤمن العطاس، مومن بھی چھینک لینے کو پسند کرتا ہے۔ چھینک لینے کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی العطاس یہ فعل محبوب ہے، محبوب عند اللہ عز و جل، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ فعل ہے یا حرکت ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، غیر ارادی غیر شعوری یہ حرکت ہے۔ تو العطاس یحب العطاس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے، اور یہ عطاس میرے بھائی جو یہ نعمت من اللہ عز و جل، چھینک جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے۔ اس لیے جب انسان کو چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ چھینک اللہ کی نعمت ہے، اور اسی لیے ایک حدیث آتی ہے جس کو علامہ ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور علامہ حاکم نے مستدرک کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ لما خلق اللہ عز و جل آدم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخ فیہ الروح، اور آدم میں روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکی، اور وہ روح جب سر کے پاس پہنچی تو حضرت آدم کو چھینک آئی، جس میں حضرت آدم کو چھینک آئی، تو بے توفیق من اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی توفیق سے حضرت آدم نے کیا کیا؟ چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ فرمایا، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو چھینک میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس نعمت پر، اس نعمت کے آ جانے پر یا اس نعمت کے آنے پر جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چھینک جب لیتا ہے انسان، جب انسان کو چھینک آتی ہے تو جانتے ہیں چھینک نہ لینے کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ کے اندر، ناک میں، کان میں اور دماغ کے اندر بخارات جمع ہوتی ہے۔ بخارات جو ہے محتقنہ آتا ہے فی الانف وفی الاذن وفی الدماغ، یعنی اس کی وجہ سے اگر انسان چھینک نہ لے تو جانتے ہیں انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب انسان کو چھینک آتی ہے، چھینک جب آتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کرتا ہے کہ انسان کا بدن ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کا سر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان اپنے اندر، اپنی طبیعت کے اندر یا اپنے اندر پہلے نشاط، انشطہ محسوس کرتا ہے، نشاط محسوس کرتا ہے، یعنی سرگرمی اور مستعدی اور چستی وغیرہ جو ہے اپنے اندر پاتا ہے۔ تو عطاس جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور یہ انسان کی صحت کی علامت ہے، یہ انسان کی تندرستی کی علامت ہے کہ انسان صحیح۔ آپ دیکھ رہے کہ چھینک کی وجہ سے مطلب کتنے بھی بخارات جو ہے ناک کے ذریعے سے، اتنے جراثیم وہ ہمارے ناک
ذریعے سے باہر نکل آتے ہیں. اگر وہ نہ نکلے تو پھر ہم بیمار ہو جائیں, طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر لاحق ہو جائیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے دیکھتے اگر چھینک نہ آئے, پتلی چھینکے سے پورے جسم کے اندر زلزلہ محسوس ہوتا ہے, اور جب چھینک آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, بدن بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العطاس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطاس یعنی چھینک کو اور چھینک لینے کو پسند فرماتا ہے. وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ, اور جمائی لینے کو ناپسند فرماتا ہے. جمائی لینے کو ناپسند کرتا ہے. تو اس وجہ سے پیدا انسان جمائی کیوں لیتا ہے؟ کثرت عقل کی وجہ سے, کثرت طعام کی وجہ سے, زیادہ کھا لینے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کیا بھاری محسوس کرتا ہے, اور پھر انسان کو یہ یسبب الکسل والخمول, یہ پھر انسان کے کسل کا اور سستی کا, خمول کا باعث بنتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تصاؤب کو ناپسند کرتا ہے. یہ فعل مکروہ ہے, تصاؤب مذموم ہے. اس لیے جمائی کو لینے, جب جمائی آئے تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو ابھی ہم بتلائیں گے. تو ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب, اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے, خطاب ہے صحابہ کرام سے اور پوری امت سے قیامت تک کہ آنے والی جتنے لوگ ہیں سب سے خطاب. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے, اور پھر چھینک آنے کے بعد کہہ رہے چھینک آنے پر, اب یہ میں نے اس لیے یہ موضوع اختیار کیا کہ آج چھینک اور جمائی کے مسائل اور جمائی کے متعلق لوگ جہالت میں مبتلا ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو چھینک آنے پر اس کی زبان سے الحمدللہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کہنا چاہے. بہت سارے مسلمان, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کی اکثریت ہے جو چھینک آنے پر یا تو اگر معلوم ہے تو بھی نہیں کہتے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ چھینک آنے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے, اور کسی کو اگر معلوم ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. تو بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے. اور اگر کسی نے پھر وہ چھینک لینے والے انسان کو جواب دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد چھینک لینے والے شخص کو پھر کیا کہنا چاہیے. بہت سارے بھائی ایسے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہنا چاہیے. تو میرے بھائی کو ضروری ہے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں, نبی علیہ السلام کی لائن میں جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو سنتیں ہیں, ان کو جانیں, ان کو سنیں, سمجھیں, اور پھر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. یہ ہے مقصد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے, وحمد اللہ تعالی, اور پھر چھینک آنے پر وہ کیا کہے, الحمدللہ پڑھے. کیا کہنا چاہیے, الحمدللہ, الحمدللہ میں کہنا چاہیے, الحمدللہ کہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان حقا علی کل مسلم سمیعہ, ہر سننے والے مسلمان کو پھر کیا کہنا چاہیے جواب میں, ہر سننے والے کان حقا علی کل مسلم سمیعہ, ہر سننے والے مسلمان کو کے اوپر یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے. یرحمک اللہ, یہ اسلامی تعلیم. کتنی خوبصورت تعلیم ہے دین اسلام, جس کو ہم آپ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور آپ سننے والا اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے, اللہ آپ کے اوپر رحم و کرم فرمائے. یرحمک اللہ, کتنی بہترین, اللہ آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ دعا ہے یرحمک اللہ. کان حقا علی کل مسلم سمعہ ان یقول له یرحمک اللہ. اس لیے یہ چھینک کا جواب دینا تشمیت العاطس من حق المسلم علی اخیہ المسلم ہے.
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 6 حقوق ہیں. حق المسلم علی المسلم 5. اور ایک روایت میں ہے حق المسلم علی المسلم 6. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. علماء بیان کرتے ہوں گے، آپ خطبات کے ذریعے سے، خطب جمعہ کے ذریعے سے علماء کے بیانات سنتے ہوں گے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہو گئے؟ 5 یا 6 حقوق. اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے تشمیت العاطس. کئی حقوق ہے، رد السلام وعیادت المریض. یہ بڑا موضوع نہیں کہ اس پر ہم گفتگو کریں. رد السلام جب بات آ گئی تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. رد السلام وعیادت المریض واجابت الدعوہ وتثبیت العاطس واتباع الجنائز. یہ 5 حقوق ہیں. اور ایک دوسری روایت میں وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، یعنی الدین والنصیحہ کے تحت نصیحت اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا، یہ 6 حق ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو سلام کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کا جواب دینا چاہیے. یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق ہے، سلام کا جواب دینا. اور ویسے بھی سلام کو عام کرنے کا، سلام کو نشر کرنے کا، سلام کو پھیلانے کا حکم ہے، اور سلام کو رواج دینے کا اسلام میں حکم ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. قرآن مجید میں ذکر آیا ہوا ہے، اور بڑا اجر و ثواب ہے. سلام کرنے کا، سلام کو رواج دینے کا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. ایمان والو، جب تم سے سلام کیا جائے، تحیہ پیش کیا جائے، سلام کا تحفہ تمہارے خدمت میں پیش کیا جائے، تو اس کے سلام کا جواب باحسن منها، اس سے اچھے انداز میں دو. اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب پر نیکیاں بڑھ رہی ہیں. اشعار میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اب صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال السلام علیکم فقال صلی اللہ علیہ وسلم اشر حسنات، 10 نیکیاں مل گئی. اس نے کہا، پھر دوسرا ہے، اس نے ایک اور اضافہ کر دیا اور رحمۃ اللہ کا کہا 20 حسنہ. پھر آخر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا 30 حسنہ، 30 نیکیاں مل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ سلام کرنے کا بڑا حج ہے. نبی علیہ السلام نے کہ وہ حدیث آتی الا ادلکم، الا آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں الا ادلکم اذا فعلتم تحاببتم. حدیث آتی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس عمل کو کرنے لگو تو آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. اور فرمایا آپ نے فرمایا سلام بینکم. اور ایک دوسری حدیث آتی ہے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اس میں یہی حدیث آتی ہے الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہو. تو یہ سلام بھی محبت اور مودت کا، باہمی محبت اور مودت کا ذریعہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ تو سلام یہ بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق ہے. تو سلام کرنا چاہیے. آج ہم سلام کا ہم انہیں لوگوں کو سلام کرتے ہیں جن کو پہچانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا سب کو سلام کرو. اگر چہرے بولنے سے ظاہر ہے کہ بتائیے مسلمان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پولیس صاحب ہم کیسے پہچانیں کہ مسلمان ہے؟ آج مسلمانوں نے اپنی شناختی بھی ختم کر دی. جو یہ داڑھی جو ہے اللہ یا شعار اسلام کا شعار ہے، اس کو رکھنا ہے. یہ تمیز ہے مسلموں اور مسلموں کے درمیان، یہ اسلام کا ظاہری شعار ہے. لیکن ہم رکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں چہرے بولنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا نہیں، تو اس لیے آج اس کو نہ سلام کریں. لیکن اگر یہ
چاہے وہ آپ کے سے آپ اسے متعارف ہو، آشنا ہو یا نہ آشنا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ سلام کرو، والسلام علی من تعرف ومن لم تعرف، سلام کو عام کرنا ہے، چاہے کسی کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہمارے اندر ابھی بھی ہے کہ ہم انہیں لوگوں کو سلام کرتے ہیں جن سے ہماری شناسائی ہوتی ہے یا جن سے ہم آشنا ہوتے ہیں، جن سے ہم واقف ہوتے ہیں، اور جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ہم سلامی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، یہ معاشرے کی ایک بہت بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تو سلام کو رواج بھی دینا ہے، سلام کو عام کرنا بھی ہے، سلام کو پھیلانا بھی ہے، اور سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں متکبر قسم کے لوگ، چودھری ہیں، گاؤں کے سردار ہیں، ایم ایل اے ہیں، کمشنر ہیں، ایم پی ہیں یا مالدار طبقہ ہے، ان کو اگر کوئی غریب بچہ سلام کر رہا ہے یا کوئی آدمی سلام کر رہا ہے تو انہیں سلام کو جواب نہیں، سلام کا جواب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سنائی نہیں۔ میں نے خود دیکھا، یہ میری مشاہدے کی بات ہے اور میرے تجربے کی بات ہے کہ میں نے بہت سارے اپنے یہاں اپنے گاؤں میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی سوال کیا جن کو کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر ایک مقام حاصل تھا، ان کو سلام کیا کہ چاہے کسی بھی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے۔ بات علماء کے اندر بھی بعض علماء ہیں، علماء اسلام یا مولوی حضرات مشاہد ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری پائی ہے، وہ حد درجے متکبر ہوتے ہیں۔ اگر ان کا چھوٹا ان کو طالب علم کوئی سلام کرتا ہے ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے، ایسا کر دیتے کہ انہوں نے سنائی نہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، سلام میں شفقت کرنے والا اور سلام میں مبادرت اور مسابقت کرنے والا، پہل کرنے والا تکبر سے کیا ہوتا ہے آپ کو صاف ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس کو میرے بھائی، اسلام کو، اس تاریخ کو ہم اہل الحدیث کہلاتے ہیں، ہم اہل قرآن و سنت کہلاتے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اور ہمارا حدیث پر کوئی عمل ہی نہیں، کہتے ہیں ہم قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں۔ کب ہم اس پر عمل کریں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اہم باتیں ہیں، اگر ہم یہ سب کریں تو ہمارے درمیان محبت پیدا ہو۔ ہمارے نبی نے کہا محبت بڑھے گی، کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے۔ الصادق المصدوق کیا ہے؟ الصادق المصدوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے بات نکلی ہوئی، تو ہم کیوں نہیں اس پر عمل کرتے میرے بھائی؟ تو سلام کا جواب دینا بھی اسلام مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر جو حقوق ہیں اس میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے یہ تشمیت العاطس بھی چھینک کا جواب ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھائی کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کرتا ہے تو پھر چھینک کا جواب دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے اپنے دلی میں کہہ دیا آپ نے سنائی نہیں تو آپ کو اس کا جواب دینا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا نہیں، جواب اس وقت دیں گے آپ جب وہ چھینک اس کو آئی اور چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے سنا، آپ نے سن لیا تو پھر چھینک کا جواب دیں۔ ایسا نہیں، اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی جان لیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ دلی میں کہہ دیا تو کوئی آدمی اس کو لقمہ دے یاد دلانے کے لیے کہہ دے الحمدللہ، تو یاد دلانا بھی سلف سے ایسا ثابت نہیں۔ بات علماء ہیں اس کے تحت، دیکھتے ہیں احادیث اس کی تائید نہیں، احادیث سے اس کی تائید نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے ہیں اور صحابہ کا عمل بھی موجود ہوتا۔ تو چھینکنے والے کا جواب، چھینک کا جواب دینا بھی یہ من حق المسلم علی المسلم علی اخیہ المسلم ہے۔ ایک مسلمان کا جو حق ہے دوسرے مسلمان بھائی پر، ان میں سے ایک حق ہے۔ اور بھی اتباع الجنائز ہے، آج جنازے کا مسئلہ ہے، جنازے میں شرکت کرنا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جنازے کے ساتھ جانا، جنازہ لے جایا جا رہا ہے کہ لوگ اٹھا کے لے جانا، یعنی جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا کام آ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، لوگ چلے گئے نہیں، لیکن اجر و ثواب بھی تو سنیے گا، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نہیں؟ کہ اگر جو آدمی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے اور شرکت کر کے نمازی پڑھ کے چلا آتا ہے، تدفین میں شریک نہیں ہوتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک قیراط کا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک قیراط۔ اور اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز میں بھی شرکت کرتا ہے اور پھر تدفین میں شرکت کے لیے قبرستان بھی جاتا ہے، مقبرہ بھی جاتا ہے، قبرستان بھی جاتا ہے، اور پھر
میت کی تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو 2 قیراط کو اسے دے ملتا ہے. اور 2 قیراط جانتے ہیں, حدیث میں صحابہ نے پوچھا من قیراطان, تو کہا مثل جبلین عظیمین, 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر جو ہے اجر ثواب ملتا ہے. کہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نے نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکیوں کا انبار موجود ہے, نیکیوں کا پہاڑ موجود ہے, ہمیں نیکیاں کمانے کی ضرورت نہیں. حضرات صحابہ ان میدانوں میں بہت زیادہ سبقت کرتے تھے, بہت زیادہ پیش رہا کرتے تھے, اور ہماری یہاں خبر بھجوائی جاتی ہے, اطلاع دی جاتی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, جنازہ فلاں وقت میں لے جایا جا رہا ہے, نماز جنازہ فلاں جگہ پڑھی جائے گی, تدفین عمل میں آئے گا. لوگ کہتے ہیں بعض لوگ مولوی حضرات بھی نہیں شرکت کرتے, کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے فرض کفایہ ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو عمل اجر کثیر حاصل کرنے سے کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے, کیوں نہیں چاہتے تاکہ لوگ آپ لوگوں کے لیے قدوہ بنے, آپ لوگوں کے لیے اسوہ بنے, نمونہ بنے, ماڈل آئیڈیل بنے نا لوگوں کے لیے. آپ کو بھی آگے نیکیوں کے میدان میں سبقت کرنا چاہیے. تو اتباع الجنائز ہے اور اجابت دعویٰ ہے, دعوت کو قبول کرنا. اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے, اپنے گھر دعوت طعام دے, دعوت ولیمہ دے, تو آپ کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. اب اس میں بڑے مسائل ہیں تو ان کی طرف نہیں جانا. تو میں یہ ذکر رہا تھا کہ تشمیت العاطش جو ہے, تشمیت العاطش چھینکنے والے کا جواب دینا, یہ بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کے حقوق میں سے ایک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے وقت قریب ہے. اما التساؤ فإنما هو من الشرك. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تصاؤب جو ہے شیک کے جمائی لینا. اور جیسا میں نے کہا جمائی عام طور سے جو آدمی زیادہ کھایا ہوا رہتا ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, تھکان سی کیفیت تاری رہتی ہے, آدمی تھکا مانا زیادہ ہوتا ہے, اس وقت کی کیفیت تاری ہوتی ہے. تو جمائی شیطان کی طرف سے, اس کے علاوہ شیطان کی طرف کی ہے. اور اسی لیے کہا کہ جو اقتصاد اللہ کو محبوب ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ نیکیوں پر یحرض علی الطاعات, نیکیوں پر انسان کو بات. اللہ تعالیٰ مومن بندے کو چاق و چوبند دیکھنا چاہتا ہے, اللہ مومن بندوں کو نشیط دیکھنا چاہتا ہے, فعال اور سرگرم دیکھنا چاہتا ہے, تاکہ وہ نیکیوں کے میدان میں سبقت کرے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. اور یہ جو جمائی ہے یہ انسان کو طاعت سے روکتی ہے. یہ سب بھی عن الطاعات, سمجھ رہے, یہ نیکیوں سے اور خیر کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے. اس لیے یہ مضمون فعل ہے, اس لیے اس کی نسبت اس فعل قبیح کی نسبت کی گئی کہ اما التساؤ فإنما هو من الشیطان, یہ جمائی شیطان کی طرف سے. فإذا تساءل أحدكم, اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ, تو اپنی استطاعت کے مطابق حتی المقدور اس کو کیا کرے, وہ روکنے کی کوشش کرے, دفع کرے. ایک روایت میں ہے فَلْيَكْذِبْ مَا اسْتَطَاعَ اور فَلْيَكْذِبْ مَا اسْتَطَاعَ, اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرو. اِذَا تَسَاءَلَ أَحَدُكُمْ, یہاں ہے فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ, اپنی طاقت کے مطابق اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو, اس کو روکنے کی کوشش کرو. فإن التساؤل لأن أحدكم إذا تساءل, اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے, اور بعض روایت میں ہے کہ جمائی لیتے ہوئے ہاں کہتا ہے. اب عام طور سے آپ دیکھیں گے جب انسان جمائی لیتا ہے اس چیز کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے تو چہرے کی جو حیت ہے, انسان کے چہرے کی جو حیت ہے نا وہ بالکل متغیر اور بدل جاتا ہے, اس کے اندر وہ بدنما بن جاتا ہے جمائی لیتا ہے. خاص طور پر جب جمائی لے رہا ہوتا ہے اور پھر جب ہاں کہتا ہے تو شیطان حدیث میں آتا ہے ذہب منہ الشیطان. بعض روایت میں کہ یدخل فی فمہ الشیطان, شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے. شیطان کو اللہ نے قدرت دے رکھی ہے, شیطان کو اللہ نے یہ قدرت دے رکھی ہے. تو یہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. تو ہمیں جمائی اور چھینک کے متعلق جو اسلامی آداب ہے, جو یہ بنیادی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, تو چھینک کا ہمیں جواب دینا ہے کب, جب کوئی آدمی الحمدللہ کہے اور الحمدللہ کہنے کے بعد
کیا کہے وہ چھینک کا کوئی جواب دے الحمدللہ کہے تو پھر سننے والوں کو چھینک کا جواب دینا چاہیے، ورنہ ہمارے اوپر اس کا جواب دینا نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں جو آدمی موجود تھے، آتا سارا رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، حدیث میں ہے کہ دو آدمیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی موجودگی میں چھینک آئی، آپ کی مجلس میں صحابہ موجود ہوتے تھے، دونوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو ایک صاحب کی چھینک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فشمت احدهما، ان میں سے ایک آدمی کی چھینک کا آپ نے جواب دیا، اور دوسرے ولم یشمت الاخر، اور دوسرے آدمی کی چھینک کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ فقال الرجل یا رسول اللہ شمت هذا ولم تشمتنی، اس آدمی نے جس کی چھینک کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول شمت هذا ولم تشمتنی، اللہ کے رسول آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا، الحمدللہ کے جواب میں آپ نے، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے کہا یا رحمک اللہ، اور میں نے جب چھینکا تو آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی حدیث میں ان هذا حمد اللہ عز وجل، ان هذا حمد اللہ تعالی وانک لم تحمد اللہ، اس آدمی نے جس کے چھینک کا جواب میں نے دیا اس نے الحمدللہ کہا، چھینک آنے پر بآواز بلند کیا کہا الحمدللہ، تو میں نے اس کے جواب میں کیا کہا یرحمک اللہ، اور تم نے چھینک آئی اور تم نے الحمدللہ پڑھائی نہیں یا زور سے کہا ہی نہیں، اس لیے میں نے تمہاری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ معلوم کیا ہوا، ہمیں یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ ہمیں چھینک کا جواب کب دینا ہے، جب ہم الحمدللہ چھینک آنے والے سے الحمدللہ کہتے ہوئے سنیں۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ نماز کے اندر ایک مسئلہ اور اس میں سمجھیے کہ نماز کے اندر اگر کسی کو چھینک آ جائے، معاویہ بن حکم السلمی کی حدیث آتی ہے تو، اور رفاعہ بن رافع کی بھی حدیث ہے، تو اس میں ہے کہ اگر نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو اس میں جواب دینا نہیں، لیکن اگر چھینک آ گئی تو چھینک آنے والے کو جو عاطش ہے اس کو کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے، باوجود بولتے ہیں اتنی آواز ہے کہ جس کو وہ سن سکے، لیکن سننے والوں کو جواب دینا نہیں، سننے والے کو جواب دینا نہیں۔ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو جواب دیں، اس سے نماز آپ کی باقی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے علماء انام وغیرہ کہتے ہیں کہ نماز اس سے باطل ہو جائے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ یہ حدیث اس سے مستثنا ہے، تو یہ نماز اس سے آپ کی باطل نہیں ہوگی، آپ کو جواب دینے سے نماز باطل ہوگی، اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ سمجھیے، دوران خطبہ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہاں بھی کیا ہے، اپنا دل میں آہستہ سے الحمدللہ کرے، سننے والے کو جواب دینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ معلوم نہیں دماغ کے سلسلے کتنی زبردست آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کو کہا اذا قلت لصاحبك انصت فقد له، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے یہاں میں ایک عام بات ہے، لوگ امام خطیب صاحب وہاں کو خطبہ دیتے رہتے ہیں اور لوگ دھڑلے سے بات کرتے ہیں، بچے بھی اور کتنے نوجوان جاہل ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بالکل اس کے دماغ میں کہانی اس کو نہیں مل پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بنا دیا۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک سمجھ لیجیے کہ مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں یا ذہن نشین رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی حدیث آتی ہے کہ جب آدمی کو چھینک آئے تو آواز ایک تو بلند نہیں کر دینی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا ایک ساتھ مثال کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اب چھینک آ رہی ہے تو ایک تو سامنے ہی چھینکتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ چھینک آنے کی وجہ سے کبھی کبھی بلغم، اور اسی طریقے سے جو ریزش ہوتی ہے ناک کے اندر، جو ریچھ وغیرہ کہتے ہیں، گلا سے تو نہیں کہی جائے گی، تو وہ چیزیں جو ناک کے اندر جو مادے ہوتے ہیں وہ جو باہر آتے ہیں، کبھی کبھی بلغم بھی باہر آ سکتی ہے، آتی ہے کہ نہیں، تو اس کی وجہ سے جو دوسرے جو لوگ ہوں گے اس کو یستقبلہ الناس، لوگ اس سے گھر محسوس کریں گے کہ نہیں؟ جی ہاں، جواب حدیث آتی ہے
فقولوا مثل ما يقول وہی کہو تو منظور کہتا ہے، یعنی آدم کے کلمات کا جواب دینے کی بڑی طاقت آئی ہے. تو اسے حتیٰ کہ اقامت کے کلمات کا بھی جواب ہے. ہمارے یہاں اس پر بھی عمل نہیں. ہم لوگ جو اقامت کہتے ہیں نا تکبیر، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اسی پر وہ بھی ادا ہے. اقامت بھی کیا ہے؟ ادا نہیں. اقامت کے کلمات بھی اگر مؤذن کہہ رہے ہیں اقامت کے کلمات وہاں بھی جواب ہے. یہ الگ بات ہے. حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ دیا. کم بھی ہوتا ہے اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقام اللہ وادامہ نہیں کہنا بلکہ قد قامت الصلاۃ ہی کہنا. ٹھیک ہے. جب اقامت ہو اس وقت بھی آپ کو کہنا وہاں پہ اللہ اکبر جب کہے اقامت کہے گا تو آپ نے اس کی کلمات کو دہرانا. حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اقامت میں کیا کہنا ہے؟ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقام اللہ وادامہ. اور یہاں پہلے جو مشائخ ہمارے گزر چکے ہیں انہوں نے اقام اللہ وادامہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. اس کی جگہ اقام اللہ وادامہ نہ کہیں بلکہ نئی تحقیق جو سامنے آئی ہے تو اس کے پیش نظر آپ قد قامت الصلاۃ کہیں. تو آدم کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور مؤذن کے کلمات کا جواب دینا چاہیے. اب یہ بات آ جائے کہ ایک مسجد میں آپ ایک محلے میں کئی مساجد ہیں، مثال کے طور پر ایک محلے میں کئی مساجد ہیں اور وہاں سے وقفے سے آزاد ہو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سبھی کا جواب دیا جائے. آپ نے مسجد کی آزاد سن لی، اس کا آپ نے جواب دے دیا کافی. اب یہ نہیں کہ دوسری آزاد اگر ہو رہی ہے تھوڑے سے وقفے کے ساتھ تو پھر آپ خاموش ہو جائے. ایسا نہیں، آپ نے جواب دے دیا کافی انشاءاللہ. تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی کو چھینک آئے اور اس بات پر کل کو اس کے بعد آزاد کا وقت بھی ہو جائے گا. تو آزاد چھینک کے تعلق سے میں نے کہا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اگر مجلس میں ہے یا کھانا کھا رہے اس دوران آدمی کو یا مسجد بھی مثال کے طور پر تو اپنے ادھر دائیں بائیں نہ گھومو. دائیں بائیں چھینک کے باہر آئی ہے تو اولاً تو حدیث میں آتا ہے تقدیت الفم یعنی خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے تھے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنے ہاتھ یا کپڑے سے اپنے منہ کو چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اگر اس کو نہیں ڈھانپتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے نام سے ایسی رطوبت خارج ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہے کہ نہیں، لوگوں کو تکلیف ہے. اور ایسے بھی نماز میں اور دوران نماز اگر کتنے کو آتی ہے اتنی چھینک آئے بھائی اس کو کپڑے بھی رکھ لیں جیسے کہ اللہ کے ہاتھ رکھ لیں. ایسے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مصلی جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں بھی آپ کی ناک سے نکلنے والی جو رطوبت ہے وہ مصلی پر بھی گر جائے. سمجھ رہے؟ جس سے لوگوں کو بھی محسوس ہو. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کپڑے سے یا آپ رومان رکھتے اپنے ہاتھ، ٹیشو رکھتے، مندی ٹیشو وغیرہ رکھتے اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے یا کپڑے سے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کریں. اور آواز میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفض صوتہ او خفض صوتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو پست کرتے جب چھینک آتی تو یہ نہیں کہ اتنی زور سے چھینکے کہ پوری مسجد ہل جائے یا پورا غریب بیدار ہو جائے آپ کی چھینک سے. بعض لوگ ایسے چھینکتے ہیں نا کہ آواز بلند کر کے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ ہے. سمجھ رہے سب لوگ بیدار ہو جائے. تو وہ بھی نہیں، آواز کو پست کرنے کی بات ہے. آواز کو پست کرنے کی بات ہے. تختیت الفم اسی لیے دیکھیں کورونا کی جو بیماری آئی تھی اس میں کیا حالت کا کرتے ہیں آپ. تو یہ بھی کر سکتے ہیں نماز میں منہ جھانپنا، جیسے خاص طور پہ نماز میں نماز میں منہ جھانپنا نہیں کرتے. اس میں یہ ہے کہ آپ کتنے لوگ آتے ہیں نماز، سردی کا موسم ہے نا، نماز کے لیے آئیں گے تو نماز ایسا پڑھیں گے کہ اپنی چادر وغیرہ سے منہ کو ایسے ڈھانپ کے خالی آنکھ کھلی رہے. یہ بھی غلط ہے حدیث میں. یہ غلط بلا کسی مرض کے اور بغیر بلا کسی علت اور عذر کے جو ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا. جیسے کورونا کا مرض تھا اس حالت میں جو ماسک وغیرہ ہے کیا پہن کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی کو مرض ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن عام طور پہ یہ نماز جو پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ بات آتی ہے. سردی کے ایام میں، سردی کے موسم میں لوگ چادروں میں لپٹے ہوتے ہیں اور اس کے چہرے بھی ڈھبے ہوتے ہیں. حدیث میں نماز کی حالت میں تختیت الفم سے منع کیا، منہ ڈھانپنے سے منع کیا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ
منہ کو ڈھانپ لے تاکہ اس کے یا ہاتھوں کو ٹشو وغیرہ رکھے جب میں ہمیشہ وہ اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ. یہ نماز کی حالت میں اگر آ جا رہی ہے تو یہ ایسی حرکت ہے جس سے نماز باقی نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں کوئی سب جیب سے نکال کر کے ایسے کرتے ہیں تو اس طرح کی یہ حرکت ہے مباح، یہ اتنی جائز حرکت ہے. اس سے آپ کی نماز متاثر نہیں ہوگی، نماز کی صحت متاثر نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ آپ کے لیے جائز. اسی طرح سے تصاوف کا جو مسئلہ ہے، جمائی جو آتی ہے تو دیکھیے کتنا ڈراؤنا منظر رہتا ہے. جب آدمی جب دوائی رہا کرتا ہے، روکنے کی کوشش حدیث میں روکنے کی کوشش کرو فلیت کی مستقل کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو دبانے کی کوشش کرے، اپنے جبڑوں کو دبانے کی کوشش کرے، خود ہی اس طرح دانتوں کو دبائے، آنے کی کوشش، دفع کرنے کی کوشش. اور اگر آ جائے تو حدیث میں اس کا بھی علاج ہے. اللہ کے رسول نے بتلایا کیا کہ ایسا نہیں کہ ایسے چھوڑ دے کہ جرونا منظر ہو، بدنما صورت کرنے لگے، دیکھے تو اس کی تصویر لے جائے، کتنا خطرناک آدمی لگ رہا ہے، حیت میں بالکل بدل جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا تساءل احدكم فليمسك بيده على فمه او على فيه، جب تم میں سے کسی کو جمائی ہے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے. اولا تو دبانے کی کوشش کرے کہ اس کو آنے ہی نہ دے، اور اگر آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ کر کے اس کو دبا لینا. تو میں میرے بھائیوں یہ جمائی اور چھینک کے متعلق موٹے جو آداب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. اس کا ہمیں چاہیے کہ جتنی اسلامی آداب، رفع حاجت کے آداب، کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، مجلس کے آداب، بہت سارے آداب ہیں. ایک کتاب یعنی اس میں موجود ہی ہے آداب کا بیانی حدیث میں آیا، سمجھ رہے. اس پر میری ایک کتاب بھی میں لکھ رہا ہوں الآداب الاسلامیہ کے تحت، تو اس میں نے تمام آداب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی میں مکمل نہیں ہوئی، دینی آداب 4 آداب میں نے لکھے ہیں، تو بہت اچھی کتاب ہے. اور میں نے ذرا کہا تو اس کتاب کو جو ہے وہاں کے علماء مشائخ مملکت سعودیہ عربیہ کے مشائخ کی کتابوں سے میں نے یعنی کہہ لیں کہ استفادہ کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ کتاب چھپے گی تو میں آپ کے حوالے کروں گا. سب سارے آداب لکھے ہوئے ہیں ہر چیز کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آداب ہم نے بیان کیے ہیں چھینک اور دوائی کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آداب کو اپنانے کی، آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر ہو گیا